اللهم صل وسلم وارحم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء وسلام على المرسلين لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين۔ قابل احترام حضرت مولانا حافظ قاری شاہ محمد علاء الدین قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، امام و خطیب مسجد حاضہ، معزز عہدیداران انتظامی کمیٹی جامع مسجد سلمان و جمیع مصلیان مسجد، حاضرین و سامعین، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب خاتم النبیین، امام الانبیاء، ختم رسول، مولائے کل حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ بڑی ہی مبارک ساعتیں اور بڑی عظمت والی شب ہے آج کی، کہ آج کی رات کو حضور رسول کریم رؤوف الرحیم، امام الانبیاء، ختم رسول، مولائے کل، آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ساعتوں سے آج کی شب منسوب ہے، اور آج کی یہ شب شب قدر سے بھی افضل ہے، شب براءت سے بھی افضل ہے، ہر فضیلت والی شب سے افضل آج کی شب ہے۔ کیوں کہ اگر آج کی یہ شب نہ ہوتی تو کسی بھی شب کو، کسی بھی رات کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ الغرض سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا کیسا ہے؟ سامعین، میلاد کا مطلب ہے، میلاد بولتے ہیں پیدائش کو، اور میلاد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی محفل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے جانے والی مجلس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدہ شریف کی مجلس کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے سننے سنانے کو بھی میلاد کہتے ہیں۔ اصل میلاد ہے پیدا ہونا، میلاد النبی بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ میلاد کا مطلب بھی وہی ہے، ولادت کا مطلب بھی وہی ہے، پیدائش۔ کسی بھی گھر میں جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے، کسی لڑکے یا لڑکی کی، تو خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کر خوش ہوتے ہیں، کوئی گلے مل کر خوش ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوش ہوتے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کی دعوت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں، تو یہ خوشی منانا شرعاً جائز ہے، اور خوشی کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی جانب سے کوئی انعام اگر مل جائے تو اس پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، تحدیث نعمت، یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کیونکہ اس کی شکر گزاری کرنا مقصد ہے۔
خوش ہونا مطلب اس کی عنایت پر راضی ہونا، اس کی نوازش پر راضی ہونا، یہ خوشی منانا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا بھی یہ مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، ثواب کی بات ہے اور ایک اچھا کام، مستحسن کام ہے۔ معزز سامعین، اب ایک اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ ولادت تو ایک وقت ہو چکی، بار بار کیوں خوش ہونا؟ پیدائش تو ایک وقت ہو چکی، سال کو سال کیوں خوش ہونا؟ ہمارے گھروں میں پیدائش ہوئی تو جس سال پیدائش ہوئی ہم اس سال خوش ہوتے ہیں، ان دنوں میں خوش ہوتے ہیں، 40 دن تک خوش ہوتے ہیں، 40 دن کے بعد دعوت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سال کو سال خوش ہونا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں اس طرح خوشی منانا درست ہے، جائز ہے؟ معزز سامعین کرام، اسلام کا طریقہ ہے یادگار دن کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے جب اس دن کی نسبت والا دن آئے تو اس دن میں اہتمام کرنا۔ مثال کے طور پر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودی بولے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے اور توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ کتاب پر، توریت پر ان کا ایمان تھا یہودیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو ماننے والے اہل کتاب یہودی، توریت پہ ایمان رکھنے والے یہودی حضور کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے 10 محرم کے دن، یوم عاشورہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ تم کیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے جو کامیابی ملی اس کامیابی کے شکرانے پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ کامیابی عطا فرمایا۔ فرعون کون؟ ایک نبی کی ولادت سے خوفزدہ ہو کر کئی بچوں کا قتل کرانے والا۔ نجومی اس کو خبر دے دیے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کا زوال لائے گا، اس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، وہ تمہارا مقابلہ کرے گا، تمہارا غرور ختم کرے گا۔ تو اپنی پوری سلطنت میں، اپنے پوری حکومت کے علاقے میں اعلان کر دیا اب سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا قتل کر دینا۔ نہیں، ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے خوفزدہ ہونے والا فرعون اس قدر ظلم و ستم کیا، آخر کار جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں ذکر کرا، نازل فرمایا، کیسا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوئی، تفسیروں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی کیسے فرعون کے محل تک پہنچا دیا، خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رضاعت کے طور پر خود اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا فرعون کے محل میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، عمر ان کی ظاہری عمر بڑی ہوئی، اب فرعون بادشاہت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام اس کا رد کیے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مقابلہ ہوا، یہاں تک مقابلہ ہوا کہ جادوگروں کے ذریعے بھی مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جادوگروں کو چھوڑ دیا، ان کو نقصان پہنچاؤ۔ جادوگر سانپوں کے ذریعے، جادوئی سانپوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا کیا تھا، لکڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں اللہ تعالیٰ ایسی خوبی رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی یہ چھڑی ڈال دو، تو وہ جادوگروں کے سانپوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی ڈال دیے
تو وہ سارے سانپوں کو ایک بڑا اژدہا بن کے، وہ چھڑی بڑا اژدہا بن گئی اور پورے سانپوں کو نگل لی۔ اور جب جنگی مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے فرعون کا لشکر پڑ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی چھڑی سے سمندر پر مارے، راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے نکل گئی، پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر جیسے ہی اس راستے پر داخل ہوا، ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، ادھر سمندر مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنے والا وہ فرعونی لشکر اور وہ فرعون غرق ہو کے وہیں مر گئے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کرا۔ تو وہ یہودی کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن، یوم عاشورہ کے دن فرعون پر کامیابی عطا کیا، فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کیا۔ اس فتح کی خوشی میں، شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرمائے کہ وہ تو ایک وقت ہو گیا واقعہ، اب موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، ان کے نبوت کا، رسالت کا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت و رسالت کا زمانہ آیا، ان کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، اب میری نبوت و رسالت کا زمانہ ہے، اب کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ حضور یہ نہیں فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تم سے زیادہ تو ہم کو حق حاصل ہے یہ روزہ رکھنے کا۔ اور پھر صحابہ کو حکم فرمائے تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو، ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھو، تاکہ یہودیوں کے جیسا عمل نہ ہو، یہودیوں کی طرح ہمارا عمل نہ ہو۔ وہ لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 1 روزہ رکھیں گے کہ ان کے جیسا ہو جائے گا، 2 روزے رکھو تاکہ ان کے جیسا عمل نہ ہو۔ مطلب 9 محرم یا 10 محرم، 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جس دن کامیابی عطا فرمایا، وہ کامیابی والے دن کا اہتمام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل کتاب حضور کے زمانے میں روزہ رکھ کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو بھی منع نہیں فرمایا، اپنے صحابہ سے بھی نہیں کہا کہ وہ واقعہ ایک وقت ہو گیا اب رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کا اہتمام تم سے زیادہ تو ہم رکھنا چاہیے، اور پھر صحابہ کو حکم بھی دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک یادگار واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا ایک نبی کا انعام والا واقعہ یاد رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رہ کر اس کی یاد باقی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تو ایک مرتبہ ہو چکی، لیکن اس میلاد کی عظمتوں کی ساعتوں کو یاد رکھنے کے لیے، اس کی یاد کو رہتی دنیا تک آنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسلوں تک اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے میلاد کا تذکرہ کرنا، میلاد کی محفلیں منعقد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرنا، یہ اسلامی طریقہ ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل کتاب عاشورے کا روزہ رکھ کر اہتمام کرتے تھے، اور حضور نے بھی اس دن کے اہتمام کا حکم فرمایا۔ معزز سامعین، اسی طرح یاد باقی رکھنے کے لیے ہر سال عمل کرنا شرعاً کیسا ہے، اس کا اور ایک جواب، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے امتحان لیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ جا کے کعبے کی وادی میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ دو، لے جا کے ابراہیم علیہ السلام لا کے چھوڑ دیے۔ شیرخوار تھے، دودھ پیتے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے 9 مولود
جن کی ابھی ابھی میلاد ہوئی تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ شیر خوار کو، وہ نو مولود کو لیے کعبے کی صحرا میں تھے، ادھر دودھ پلاتے پلاتے سینہ خشک ہو گیا، کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی پانی کا کنواں نہیں، کوئی سمندر قریب نہیں، کوئی پانی کی سہولت نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پیاسے پیاسے ہوتے گئے، اب پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کیا کرے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے تاکہ وہ پہاڑ پر سے کوئی قافلہ یا کوئی کنواں وغیرہ نظر آئے تو پانی حاصل کر کے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو پلائیں۔ صفا چڑھ گئے، کوئی پانی یا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا تو صفا سے دوڑتے دوڑتے قریب میں ایک اور پہاڑ تھا مروہ، وہ مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے بھی کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، پھر پلٹ کر صفا پہاڑی چڑھ گئے، پھر مروہ پہاڑی چڑھے، پھر صفا چڑھے، پھر مروہ چڑھے۔ اس طرح قافلے کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، پھر وہ دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ کو، پہلے پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو، اس طرح 7 چکر 2 پہاڑوں کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام لگائیں، اور کہیں تیز چلتی رہیں، کہیں آہستہ چلتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی جانب سے اس امتحان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام ہیں، اور اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دینے والے، یعنی صحرا میں لا کر چھوڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ امتحان چل رہا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو زمین پر جیسے ہی رگڑے، اللہ کی قدرت سے پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے کے پاس پہنچی، پانی پھیل رہا تھا، کہا زمزم رک جا رک جا، تھم جا تھم جا، جیسے حکم دیا پانی کو، وہ چشمے کا پانی جو بہہ کر ابل کر آ رہا تھا، وہ چشمے کا پانی تھم گیا، رک گیا۔ معزز سامعین کرام، اسی چشمے کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ آج ہم بڑے احترام سے ٹھہر کے پیتے ہیں۔ وہ پانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے اللہ کی قدرت سے زمین سے نکلا ہوا پانی ہے۔ ساری کائنات کے مسلمان آج اس پانی کو بڑے تعظیم کے ساتھ پیتے ہیں۔ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت اس کو حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر اپنا پیا ہوا پانی بھی ملایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکتیں بھی زمزم کے پانی میں موجود ہے، اسی لیے ساری کائنات کے مسلمان اس پانی کو ٹھہر کر پیتے ہیں۔ وہ جو امتحان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس امتحان میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کامیابی والے امتحان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی نقل کرنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی دوڑ لگانا اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما دیا حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں وہ صفا مروہ کی سعی کرنا حج کرنے والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے فرض فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، مطلب کیا ہے؟ ایک تاریخ اسلام کی، وہ ایک انعام والا دن جو گزرا، اس کی یاد کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالی کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں پر صفا مروہ کی سعی لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ معزز سامعین، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، عمرہ سال کے 12 مہینوں ہر دن اللہ تبارک و تعالی اس یاد کو صفا مروہ کی سعی کے ذریعے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ کی یاد کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی یاد کو ہر سال منا کر
اس یاد کو، اس عظمت والی ساعتوں کو یاد رکھنا، باقی رکھنا ایسا ہی ہے جیسے شریعت میں صفا اور مروہ کی چکر لگا کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنا ہے۔ جب قربانی کا امتحان ہوا، قربانی کا امتحان، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کرو، خواب کے ذریعے حکم ہوا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام وہ خواب سنائے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کرنے کا خواب دیکھا، میں کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے اے میرے والد ماجد، اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے، ذبح کرنے کا حکم ہوا، مجھے ذبح کر دو اللہ کی راہ میں۔ اب ذبح کرنے کے واسطے لے کے جا رہے ہیں، شیطان آ کے بھٹکایا، ہاجرہ علیہ السلام کو بھٹکایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکایا۔ بھٹکایا مطلب وہ لوگ بہکے نہیں، ان بھٹکانے کی، بہکانے کی کوشش کرا۔ تو ہاجرہ علیہ السلام بھی کیا کرے، کنکریاں مار کر ہکال دیے، اسماعیل علیہ السلام بھی کنکریاں مار کے ہکال دیے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس شیطان کو کنکریاں مار کر ہکال دیے۔ جس جگہ کنکریاں مار کے ہکالے، آج بھی اس جگہ پر پلیراں ستون بنے ہوئے، پہلے پلیر بنا ہوا تھا، بڑی عمارت بنے ہوئی ہے وہاں پر، اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، حج مکمل اگر کرنا ہے، حج کے تکمیل کرنے کے لیے ضروری ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ مطلب اس جگہ، وہ جو جگہ پر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام شیطان کو کنکریاں مار کر دفع کیے تھے، حج کرنے والے آج بھی ہر سال حج ادا کرنے کے لیے اس جگہ پر بنائے گئے عمارت کے اس ستون کے اس دیوار کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کرنے والوں کے لیے ضروری عمل ہے۔ اگر کوئی حاجی سے یہ عمل چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کے اس ادا کو اس قدر پسند فرمایا کہ اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح شیطان کو کنکریاں مار کر اس یاد کو تازہ رکھنا ہے، اسی طرح حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تو ایک دفعہ ہو چکی، لیکن بار بار حضور کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو یاد کر کے ان میلاد کی ساعتوں کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان لمحوں کی برکتوں کو حاصل کرنا ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور قربانی ذبح، وہ تو ذبح کے راستے میں بھٹکانے والے معاملے کی بات تھی، نہیں، وہ واقعہ تو ایک دفعہ ہو چکا، مگر بار بار شیطان کو سال کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ اور ذبح کرنے کا عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی پر فرض کر دیا قربانی دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب پر واجب فرما دیا قربانی دینا۔ معزز سامعین کرام،
وہ واقعہ تو ایک بار ہو چکا، لیکن بار بار اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے وہ عمل کرتے رہنا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اس وقت ہو چکی، لیکن اس پیدائش کی خوشی کو، حضور کے آنے کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے ہر سال اہتمام کرنا، یہ شرعی طریقہ ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا، حضور کے میلاد کی خوشیاں منانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کس کی خوشی منا رہے ہیں صاحب؟ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ جن کے آنے کا ذکر، جن کی آمد کا ذکر، جن کی ولادت کا ذکر ہر نبی نے اپنی امت سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں جس وقت نبیوں کو نبوت دینے کا اعلان فرمایا، ان کی روحوں سے حکم کر دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں تم کو نبوت اس لیے دے رہا ہوں، حکمت اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے بعد آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے وہ رسول۔ یعنی اے نبیوں، میں تمہیں جو کچھ دیا ہوں، وہ تمہیں جو کچھ عطا کیا ہوں، ہر ایک شے کی تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والے رسول جب تمہارے بعد تشریف لائیں گے، تمہارے بعد آنے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ان کی مدد کرنا، تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو ذمہ داری دے دیا، تو اب یہ ان پر ایمان لانا بات سمجھ میں آ گئی، ایمان لانا بات سمجھ میں آ گئی، سب ایمان لانا۔ اب مدد کرنا، کیسا مدد کرنا؟ سب انبیاء تو پہلے ہی حضور کی آمد تک سارے نبیوں کا دیگر تمام نبیوں کا زمانہ ختم، حضور آتے ہی حضور کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے، حضور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، تو سب سے آخر میں آنے والوں کی مدد کیسے ہو؟ مفسرین بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو عالم ارواح میں ہی ذمہ داری دے دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہونے والی ہے، وہ پیدا ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر زمانے میں اپنی امت سے ان کے آنے کی خبر دینا اور اپنی قوم سے کہنا کہ جب بھی ان کی آمد ہو جائے بلا تاخیر ان پر ایمان لے آنا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، تو ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ذمہ داری دیا، عالم ارواح میں ذمہ داری دے دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ ان کی میلاد کا ذکر اپنی امتوں میں کرتے ہوئے ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، لوگ بولتے ہیں میلاد کا ذکر قرآن میں آیا کیا؟ میلاد کا ذکر حدیث میں آیا کیا؟ میلاد رسول اللہ منائے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میلاد صحابہ منائے کیا؟ میلاد فلاں منائے کیا؟ میلاد فلاں منائے کیا؟ ارے میلاد تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے میلاد کا ذکر تو عالم ارواح میں فرمایا، پھر ہر نبی اپنی امت میں فرمائے حضور کی میلاد کا ذکر کہ آخری رسول، آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تورات و انجیل میں ان کی میلاد کا ذکر فرمایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ بیان فرمایا کہ حضور کا ذکر، صحابہ کا ذکر اللہ تعالیٰ تورات میں نازل فرمایا، انجیل میں نازل فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری،
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، حضور فرمائے میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے۔ معزز سامعین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب اللہ پیدا فرمایا، اسی وقت سے وہ نور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ 2000 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حالت قیام میں رہا۔ نماز پڑھتے نا، میں حالت قیام میں رہا۔ 2000 برس حالت رکوع میں رہا، 2000 برس حالت قوما میں رہا۔ رکوع سے ٹھہرنے کے بعد جو حالت ہوتی نا اس کو قوما بولتے۔ پھر 2000 برس سجدے میں رہا، پھر 2000 برس حالت جلسہ میں رہا۔ جلسہ بولے تو یہ تقریر میں مجلس ایسا بیٹھ کے، یہ جلسہ نہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے نا اس حالت کو جلسہ بولتے۔ 2000 برس حالت جلسہ میں رہا، پھر 2000 برس حالت سجدہ میں رہا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہا اور نماز مکمل کیا۔ اللہ تبارک حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں، محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میلاد نامے میں اس کا ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے نور کی اس عبادت سے اس قدر خوش ہوا کہ ارشاد باری ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب عن قریب ہم آپ کو اتنا سب کچھ دے دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو ایک قندیل میں رکھا اور ساری روحوں کو حکم فرمایا کہ اس نور کا طواف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ساری روحیں طواف کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار فرمایا، ان کا جسم تیار ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرمایا۔ یہی نور تھا، اسی نور کے سبب حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ کیوں نہ سجدہ کرے اس ذات مبارکہ کو، آدم علیہ السلام کو کیوں نہ سجدہ کریں فرشتے کہ ان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرمایا تھا۔ فرشتے پیچھے پیچھے ہیں۔ آدم علیہ السلام بولے فرشتے میرے پیچھے کیوں، میرے سامنے کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا اے آدم تمہاری پشت میں میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ نور میرے سامنے کیوں نہیں؟ تو وہ پیشانی میں ظاہر ہوا، انگوٹھوں پر اس کی روشنی آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس روشنی کو انگوٹھوں کے ناخنوں میں جو چمک رہی تھی فرط محبت سے چوم لیا اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، وہی نور منتقل ہوتا ہوا آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں بھی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہوا؟ نمرود سے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا خدا زندگی دیتا ہے۔ ان کیا کیا؟ ایک سزا یافتہ کو آزاد کر دیا۔ آزاد، سزائے موت تھی، اس ایک شخص پہ سزائے موت تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے بولا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب موت دیتا ہے۔ تو ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر کوئی سزا نہیں تھی پکڑ کے قتل کر دیا، کر کے بولا میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے دعوے میں
سچ ثابت ہونا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے بتا۔ خوف کھا گیا، ہیبت کھا گیا، لاجواب ہو گیا، کچھ نہیں کر پایا۔ کیا کرا اس کے بعد؟ ایک بڑی آگ لگایا، اتنی بڑی آگ لگایا کہ قریب لے جا کر بھی کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں جا سکتی تھی۔ اس واسطے منجنیق تیار کیا۔ منجنیق کیا ہوتی صاحب؟ جیسا غلیل ہوتا، نہیں غلیل ہوتا نا، اندر پتھر رکھ کے چوڑیوں وغیرہ کا شکار کرتے، مارتے کھینچ کے، اسی طرح منجنیق ہوتا۔ غلیل تو ہاتھ میں استعمال کرتے، منجنیق بڑا ہوتا، اس میں رکھ کے بڑے بڑے بارود کے گولے وغیرہ رکھ کے کیا کرتے تھے؟ دشمنوں پہ حملے کرتے تھے۔ دور کوسوں میل دور جا کے وہ گولے پتھرے گر کے جو ہے دشمنوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو ایسا اعلیٰ منجنیق تیار کیا گیا تاکہ وہ لگائی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں ڈال کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اب یہ واقعہ ذہن میں رکھو۔ اب اس کے بعد جو میں بات بولنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سماعت کریے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے، شاعر تھے آپ، حضور کے قصیدے لکھے، حضور کی عظمت میں نعتیہ اشعار لکھے، عربی میں قصیدہ لکھے۔ اس قصیدے کے اندر ایک شعر لکھے، حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس شعر کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ شعر کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائے اپنے لکھے ہوئے اشعار۔ اس شعر میں یہ بھی شعر تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں محفوظ تھے، آگ نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، یا رسول اللہ وہ آپ کے نور کی برکت سے تھا، جو آپ کا نور آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں داخل ہوا تھا۔ اس نور کے موجودگی کی وجہ سے، اس نور کے آپ کے پشت میں ہونے کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ نقصان نہیں پہنچائی۔ اللہ اکبر! آپ کے نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے۔ اللہ اکبر! معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کو سن کر خوش ہوئے، منع نہیں فرمائے کہ تم کیا بول دیے، ایسی کیسی بات بول دیے، یہ نہیں فرمائے۔ تم غلط بولے، یہ بھی نہیں بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ان اشعار پر خوش ہوئے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سید المفسرین حضرت عباس رضی اللہ کے اشعار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی۔ معزز سامعین کرام، تو حضور کا نور ایسے ہی نہیں تھا، حضور کا نور ہر زمانے میں اپنی برکتوں کا ظہور فرماتا رہا، اور وہی نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پشت میں آیا۔ ابرہہ کا واقعہ ہوا۔ ابرہہ کون تھا صاحب؟ ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور کے دادا کے زمانے میں ایک بادشاہ کیا کرا، کعبے پہ حملہ کرنے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، ہاتھیوں کا لشکر بھیجا ابرہہ، کعبہ گرا دینے کے واسطے۔ واقعہ تفصیلی ہے، لیکن میں جو نور محمدی سے متعلق آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ سماعت کریں۔
حملہ کرنا چاہا، جیسے حملہ کرنے کے لیے آیا، جتنے بڑے جانور کو بھیج کے حملہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ کیا کرا، ویسے چھوٹا پرندہ ابابیل کا لشکر بھیجا، ابابیل کا جھنڈ آیا ایک۔ ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا، بالکل چھوٹے سائز کا پرندہ ہے ابابیل۔ وہ پرندہ اپنے پیروں میں، چھوٹے پرندے کے پیر بھی کتنے ہوتے، چھوٹے چھوٹے، ان چھوٹے چھوٹے پیروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر وہ ہاتھی والے لشکر پہ پھینکا۔ پرندہ وہ پرندوں کا جھنڈ وہ کنکر برسایا تو وہ سارا لشکر تباہ و تاراج ہو گیا، ہاتھیوں والا قافلہ پورا۔ اور ہاتھی جیسے ہی حضرت وہ لوگ اونٹوں کا، بکریوں وغیرہ کو قبضے میں کر لیے تھے، اونٹوں اور بکریوں کو، کس کے؟ اہل قریش کے۔ بہت ساری بکریاں تھے، اونٹ تھے، دوسرے جانور تھے، سب قبضہ کر لیے تھے، وہ لشکر قبضہ کر لیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کو چھڑانے گئے۔ لوگ بولے وہ اللہ کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں، تم بکریاں چھڑانے کو جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمائے یہ بکریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ نہیں، ایسا ہی ہوا، وہ ابابیل کا لشکر آیا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمایا۔ تو اس وقت جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو وہ ہاتھی دیکھا لشکر کا، سجدے میں گر گیا۔ حضرت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرمائے مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں کہ وہ ابرہہ کا ہاتھی جو سجدہ کیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، در حقیقت وہ نور محمدی جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں جلوگر ہو رہا تھا، اس نور کو سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، ہو گئی بات۔ اب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورے کے اندر اللہ نے وہ واقعہ نازل فرمایا، کون سا؟ وہ پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں پر حملے کا سارا واقعہ اللہ رب العزت مختصر سے سورے میں پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیسا کیا؟ فعل ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا مطلب آپ نے دیکھا، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب آپ نے دیکھا۔ معزز سامعین کرام، بعض مفسرین اس کی تفسیر میں الم ترا کے کو الم تعلم فرمایا۔ کیا بولے؟ الم تعلم مطلب کیا آپ نہیں جانتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ جب ہوا حضور کے دادا کا زمانہ تھا، حضور کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضور کے دادا کے زمانے کا واقعہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو بعض مفسرین اس کا مطلب الم تعلم بولے اے حبیب کیا آپ نہیں جانتے، مطلب یہ کہ آپ کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، اس لیے کیا آپ نہیں جانتے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو حضرت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرمائے ہیں کہ الم تعلم کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، بلکہ الم ترا ہی کافی ہے تفسیر کے لیے، کہ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
نور مبارک جلوہ گر تھا، اور وہ سارا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر ہاتھی والوں کی تباہی کیا، وہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہا تھا، ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہا تھا۔ وہی نور منتقل ہو کر آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں، یعنی حضور کے والد کی پشت میں آیا۔ وہی نور منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں آیا، بطن میں آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل قرار پایا۔ وہ نور جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، وہ نور جس کا طواف سارے ارواح اور فرشتے کرتے رہے عالم ارواح میں، وہ نور جس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا، وہ نور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اس نور سے اللہ نے تقدیر لکھنے والے قلم کو پیدا کیا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جس تختی پر تقدیر لکھی گئی اس تختی کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے لوح کو، کرسی کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے حاملین عرش کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا، وہ نور جس سے ساری کائنات سجائی گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نور السماوات والارض ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ وہ کیسے نور ہے؟ اللہ نے اپنے نور سے حبیب کو پیدا فرمایا، حبیب کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے نور کی جھلکیاں ساری کائنات میں ہو گئی۔ وہ نور جو تخلیق کائنات کا سبب بنا، وہ نور مبارک آدم علیہ السلام کی پشت سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں وہ نور محفوظ رکھا۔ وہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پشت مبارکہ سے پیشانی میں جلوگر ہو کر وہ ہاتھیوں والا واقعہ بھی دیکھتا رہا۔ وہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں داخل ہوا، وہاں سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ حضور کی والدہ ماجدہ کے پشت میں، آپ کے پیٹ میں آیا، بطن میں آیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل قرار ہوا، حضور کی والدہ کو تو عام عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب حمل ہوتا ہے تو بے مختلف قسم کے انہیں درد ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی خواہشات ان کی ہوتی ہیں، اور ان کے پیروں میں سوجن ہوتی ہے، ان کے چہرے پھل جاتے ہیں، ان کو زمین پر چلنا مشقت معلوم ہوتا ہے، بے شمار تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، وہ نور جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں جلوہ گر ہوا تو کوئی ایسی علامت جو عام عورتوں کو حاملہ ہونے پر ہوتی ہیں، ایسی کوئی علامت آپ پر ظاہر نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، بلکہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا چلتی تو وہ مکے کا پتھریلی علاقہ، ان کے وہ پہاڑوں کے وہ پتھر بھی نرم ہو جاتے، آپ کے قدموں کے نیچے پتھر بھی نرم ہو جاتے۔ جس طرح کی علامتیں ظاہری یا باطنی حاملہ عورتوں کی ہوتی ہیں، ایسی کوئی علامت
حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی نہیں تھی. اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نور جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اس نور اور اس نور والے کا ذکر جو سارے انبیاء کرتے رہے، وہ نور والے کی ولادت کا وقت قریب تھا. ولادت کا وقت قریب تھا. ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ، صبح صادق کا وقت، پیر کا دن. سبحان اللہ. آج پیر کا دن ہے، کل منگل ہو جائے گی. معزز سامعین، 11ویں شب ہے آج. حضور کی میلاد کب ہوئی؟ 12 کی صبح صادق کو. صبح صادق مطلب جب فجر کا عین وقت شروع ہوتا نہیں، اس کو بولتے صبح صادق. نہ رات ہوتی نہ پورا دن ہوتا، بلکہ دونوں کا درمیان ہوتا. تو اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسے لمحوں میں فرمائی کہ نہ رات کو اللہ نے بدقسمت رکھا، نہ دن کو بدقسمت رکھا. دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا فرمائی. صبح صادق سے رات بھی نسبت والی ہو گئی، دن بھی نسبت والا ہو گیا. اور پیر کا دن صبح صادق کے وقت. اب اندازہ کرو وہ نور جس کے لیے کیا کیا اہتمام ہوا. اب وہ نور کی پیدائش ہونے والی ہے. وہ نور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تولد ہونے والا ہے. شان بشریت کے ساتھ وہ نور آنے والا ہے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے گندگی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، رحم کی گندگی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف شفاف پیدا ہوئے. بچوں کو نہلانے کی ضرورت پڑتی، حضور پاک و صاف پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی بچے روتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے اللہ کے حضور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ مختون پیدا ہوئے. مرد بچوں کی ختنہ کرنا پڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک نور ہی تھا، اب حضور کی بشریت بھی ساتھ ہو گئی. نور و بشریت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اس نور کا جو عالم ارواح سے اس وقت سے جو اللہ تبارک و تعالی اس کی شان رکھا، وہ شان والا نور جب شان بشریت کے ساتھ اپنے نور کی سنگت میں جلوگر ہونے والا تھا دنیا میں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اہتمام نہیں فرمایا؟ ضرور اہتمام فرمایا. کیا کیا ہوا میلاد کے وقت؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کو مزید سجا دیا حضور کی ولادت کے وقت، اور زیادہ جنت سجا دی گئی. سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگایا. عرش پر سدرۃ المنتہا کے پاس ایک درخت لگایا، اور اس درخت کا جو پھل ہوگا نا، حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان حدیث کی کتابوں کے حوالے سے لکھے ہیں کہ وہ درخت کا پھل جنتیوں کی خوشبو کے لیے استعمال ہوگا. سبحان اللہ. جنتی جنت میں جس چیز کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے نا، وہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے وقت، حضور کی میلاد کے وقت جو اللہ نے سدرۃ المنتہا پر درخت لگایا نا، اس درخت کا پھل ہوگا، اس کی خوشبو جنتیوں کو ملے گی. اب جو میلاد کچھ نہیں مانے تو جنت کی خوشبو کہاں سے اس کو میسر ہوگی؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. نہیں، جنت کی خوشبو
حضور کا میلاد منانے والوں کے لیے ہے. کیوں؟ جنتیوں کے لیے جو خوشبو کا انتظام ہے وہ حضور کے میلاد کے موقع پر لگائے ہوئے جھاڑ کا پھل ہے. معزز سامعین، اور آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی یاقوت و زمرد قیمتی پتھر ہیں، اس کے بڑے بڑے ستون. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ ایک زمین سے ایک آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اس آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے وقت آسمانوں میں وہ بڑے بڑے ستون لگا دیا، بڑے بڑے ستون لگا دیا. اور پھر حضرت شفا رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ، اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ دونوں حضور کی پیدائش کے وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے. پیدائش کے وقت خدمت میں تھے. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ساری کائنات کے ستارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر برس رہے ہیں. اللہ اکبر. ستارے، تارے برس رہے ہیں حضور کے گھر پہ، ایسا نظر آ رہا تھا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس قدر روشنی ہوئی کہ مکے سے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے. مکے سے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے. سورج جب نکلتا صاحب کسی چیز کے اوپری حصے پر روشنی ڈالتا، اپنی روشنی کو آر پار نہیں کرتا. روشنی پہنچنے کے لیے اگر راستے کھلے ہوں تو روشنی اندر آتی، ورنہ راستے بند ہیں روشنی آنے کے تو سورج نکلنے کے باوجود بھی اندر حصوں میں اندھیرا رہتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ایسا روشنی ہوئی کہ درخت، پہاڑ، عمارتیں سب چیر چیر کر مکے سے ملک شام کے محلات نظر آ رہے تھے. وہ کیسا نور نکلا. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جھنڈے لگا دیے کہ اب آپ کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے. آخری رسول تشریف لا چکے ہیں. حضور کی آمد کی خوشی میں جھنڈے نصب کر دیے، ایک کعبے پر تو اور ایک بیت المقدس پر بھی جھنڈا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نصب کر دیے. اور جب پیدائش ہونے والی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیگر انبیاء کرام کی مائیں، ان کی روحیں، حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ لوگ ایسی پاک روحیں بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور حضور کے پیدائش کی جگہ سے لے کر عرش تک فرشتے اور حوریں اپنے پروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ڈھانک لیے، چھپا لیے. رحمت ہی رحمت برس رہی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے کہ آپ نے سجدہ کرتے ہی دعا کیا، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، اور جس سال حضور کی پیدائش ہوئی سارے سال اللہ تبارک و تعالی پیدا ہونے والے جو بھی پیدا ہوئے لڑکے ہی پیدا ہوئے. اللہ تعالی لڑکوں کی ہی ولادت فرمائی، لڑکوں کی ولادت بخشی.
لڑکیاں نہیں پیدا ہوئے اس سال، لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی وہ دور ایسا تھا زندہ دفن کر دیے جاتے تھے۔ اللہ نے پیدا ہونے والوں کے جانوں کی حفظ و امان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی پیدائش ہوئی، فارس کے ملک فارس کے آتش کدے ہزاروں سال سے جل رہے تھے۔ آگ کی پوجا کرنے والے ہزاروں سال سے آگ جلائے ہوئے تھے، کبھی بجھی نہیں تھی وہ آگ۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ملک فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ قیصر و کسریٰ کے کئی کنارے گر گئے، قلعوں کے کنارے گر گئے، کنگورے گر گئے، مینارات گر گئے اس کے۔ معزز سامعین، اور بت زمین پہ اوندھے گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی پیدائش ہوئی، نجومی جو خبریں دیا کرتے تھے ان کی سارے خبریں بند ہو گئی، اور سب کہنے لگے کہ آخری نبی کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، آخری رسول کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ ہر جگہ خوشی تھی، فرشتے حضور کی آمد پر مرحبا کی صدائیں لگاتے ہوئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک جانب سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام گئے، دیکھے اس جگہ پر کیا اس خوشی کے موقع پر آخر کون رو رہا ہے۔ دیکھا تو شیطان تھا۔ اس سے پوچھے کہ ملعون تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ہائے، آج نبی آخر الزماں کی پیدائش ہو گئی۔ میں لوگوں کو بہکا کر، لوگوں کو ورغلا کر جس قدر برے راستے پر میں لانے کی کوششیں کیا تھا، اب یہ آخری رسول انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے، میری کوششیں تباہ ہو جائے گی، میری کوششیں، میری کاوشیں برباد ہو جائیں گی، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو جلال آیا، اس قدر اس کو ٹھوکر ماری کہ ملک عدن میں جا کر گر گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کو لات مارے۔ کیوں لات مارے؟ کہ حضور کی میلاد پر خوش نہیں تھا، رنجیدہ تھا۔ تو حضور کی میلاد پر خوش ہونا نیک بخت لوگوں کا کام ہے، اور حضور کی میلاد پر رنجیدہ ہونا شیطان کا کام ہے۔ یہ حدیث شریف جو جبرائیل امین علیہ السلام لات مارے نا، وہ حدیث بانی جامعہ مقاصد الاسلام کے پہلے حصے میں تحریر فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، معلوم کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ساری کائنات کے نظام کو ایسا خوشنما ایسا خوشنما بنا دیا، نورانی بنا دیا، فرشتے اتر کر آئے اور نبیوں کی مائیں حضور کے والدہ کی خدمت میں آئے، آسمان سے ستارے برسے گئے، آسمان سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی، حضور کی رسالت کے جھنڈے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں لگائے گئے، فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگاتے ہوئے زمین پر پھیل گئے۔ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سارے جہانوں کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے جہانوں کی رحمت کو زمین پر بھیجا تو سارے جہانوں کی رحمت جب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے زمین پر آئی تو پھر زمین والوں پر بھی لازم ہے کہ جس لمحے سارے جہانوں کی رحمت زمین پر جلوگر ہوئی، وہ نور جو ابتدا سے انتہا تک اپنی رحمتوں اور عظمتوں کی نورانیت کو بکھیرتا رہا، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس نور کے شان بشریت کے ساتھ دنیا میں تشریف لانے والے لمحوں کو یاد رکھنے کے لیے، اس پر خوش ہونے کے لیے، اس کا اہتمام کرنا، یہ مسلمانوں کا عین ایمان ہے، عین وہ عمل ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حضور سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ ہے، اور اس محبت کے دعوے میں یہ عمل کے علاوہ، عمل کے ساتھ و ساتھ اگر یہ خوشی نہ ہو تو پھر مومن کس پر خوشی منائے؟ مومن کس پر خوشی منائے؟
معزز سامعین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے نسبت رکھنے والی آج کی شب ہے۔ حضرت بانی جامعہ علیہ رحمت والرضوان مدینہ منورہ میں جو اشعار لکھے حضور کی شان میں، ان اشعار میں لکھے شب برات و قدر ہو جس پر فدا کیا رات تھی، شب برات و قدر ہو جس پر فدا کیا رات تھی، تھا نمایاں جلوہ شان خدا کیا رات تھی، تھا نمایاں جلوہ شان خدا کیا رات تھی۔ معزز سامعین کرام، شب برات، شب قدر اس رات پر قربان ہو، کیوں؟ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آج کی نسبت والی رات نہ ہوتی، حضور کے میلاد والی رات نہ ہوتی، تو نہ شب برات ہوتی نہ شب قدر ہوتی، نزول قرآن ہی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، تو آج کی نسبت سے جو شب ہے عظمت والی، اس شب کے تصدق ہی نماز بھی ملا، روزہ بھی ملا، زکوٰۃ کے احکام بھی ملے، حج بھی ملا، ماں باپ کی عظمتیں بھی ملی، اولاد کی نعمتیں بھی ملی۔ آج ہی کی نسبت والی شب سے سارے انعامات ملے، قرآن کی 6666 آیتیں بھی ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے 63 برس کے روشن پہلو بھی ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا صدقہ بھی آج کے اسی رات کے اور اسی رات سے نسبت رکھنے والی اس رات 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے ان ساعتوں کے تصدق، یہ ساری نعمتیں جب ملی ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ساری عیدیں جو جس شب کے تصدق جو عیدیں ملی، رمضان کی عید کیوں بندہ اللہ کو راضی کر لے تو رمضان کی عید، بقرعید کیوں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اس لیے وہ عید الاضحیٰ بقرعید، وہ عید ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لیے، رمضان کی عید اللہ کو راضی کر لینے کی خوشی میں، رمضان میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی خوشی میں رمضان کی عید، اور یہ عید الاعیاد، یہ عیدوں کی عید ہے۔ اگر میلاد کی عید نہ ہوتی تو نہ رمضان کی عید ہوتی نہ بقرعید ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ ان کا حکم آیا، اس عید کا حکم نہیں آیا، اس کا حکم اس لیے آیا کہ مناؤ، اور اس کا حکم اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ذریعے امتحان ہو کہ کون محبت والا ہے، کون ایمان والا ہے، کہ کون نفرت والا ہے، کون ایمان کا مخالف ہے، خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آج کی شب کی عظمتوں سے سرفراز فرمائے، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، ہمیں جنہیں اولاد نرینہ نہیں ہے پروردگار اولاد نرینہ انہیں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، ہمیں جو